اب اس میں حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں، عمر بن سلمہ نام مشہور ہے صحابی کا، کہ جاہلیت میں ہمارا قیام ایک چشمے پر تھا، اس کے پاس ہم رہتے تھے جو عام گزرگاہ بھی تھی، لوگوں کے قافلے آتے جاتے، سوار ہمارے قریب سے گزرتے تو ہم ان سے پوچھتے کہ لوگوں کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں، نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے. لوگ بتاتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا رسول بنا کے بھیجا اور اللہ تعالیٰ ان پر وحی کرتا ہے. اور وہ قرآن کی کوئی آیت سناتے تو عمر بن سلمہ کہتے میں فوراً یاد کر لیتا، صرف راستہ گزرنے والوں سے سن سن کے ان کی باتیں میرے دل کو لگتی. ادھر سارے عرب والے فتح مکہ پر اپنے اسلام کو روکے ہوئے تھے کہ اگر مکہ فتح ہوا تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کو اور قریش کو نبٹنے دو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آتے ہیں تو ان کے ساتھ مل جائیں گے، قریش آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے. میجورٹی عام طور پہ ایسی ہی ہوتی ہے، حق کا ساتھ نہیں دیتی کیونکہ وہ حق والوں کے ساتھ کم لوگ ہیں تو وہ صرف دیکھتے رہتے ہیں اور پھر چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. بہرحال جب مکہ فتح ہوا تو لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے. کہتے کہ میرے والد نے بھی میری قوم کے اسلام میں جلدی کی. جب مدینہ سے واپس آئے تو کہا کہ اللہ کی قسم میں ایک سچے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ نماز فلاں اور فلاں وقت میں پڑھا کرو، نمازوں کے بارے میں سیکھ کر آئے. جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص آذان دے اور امامت وہ کرے جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو. اب لوگوں نے یہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ سب سے زیادہ قرآن کس کو آتا ہے، تو سارے قبیلے میں میرے سوا کوئی نہیں تھا کہ جس کو قرآن آتا ہو، کیونکہ میں نے آنے جانے والوں سے کئی صورتیں سن سن کے یاد کر لی تھی. 7 سال کا بچہ ہے، ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں اور ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو لوگوں نے مجھے امام بنا لیا، حالانکہ اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی اور میرے پاس ایک ہی چادر تھی. جب میں اسے لپیٹ کر سجدہ کرتا تو وہ اوپر ہو جاتی اور پیچھے کی جگہ کھل جاتی. تو اس قبیلے کی ایک عورت نے کہا کہ تم لوگ اپنے کاری کی پیٹھ تو پہلے چھپاؤ. تو انہوں نے پھر میرے لیے کپڑا خریدا، میرے لیے قمیص بنائی. میں جتنا خوش اس قمیص سے ہوا اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوا، کیونکہ بچوں کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اس میں بہت خوش ہوتے ہیں. تو اس سے ایک تو بچوں کی نفسیات سمجھ آتی ہے، دوسرے یہ کہ 7 سال کی عمر میں پورے قبیلے کے امام بننے کی رسپانسبلٹی ان پہ ڈال دی گئی. یہ بھی ٹرسٹ کی بات ہے نا، اعتماد کی بات ہے. تو اگر بڑوں کے مقابلے میں بچے کو کوئی کام زیادہ اچھی طرح کرنا آتا ہے تو اسے کرنے دیجئے، اسے انکریج کیجئے، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو کور کیجئے. جیسے یہاں پر اس سمجھدار خاتون نے قمیص بنا دی بچے کو، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ کپڑا تو ہے نہیں تمہارے پاس اور تم ڈھانکنا تو جانتے نہیں تو امامت کیا کرو گے. کیونکہ ہم ایک کام اگر کسی کا ٹھیک ہے نا تو ساتھ 2-4 خامیاں بھی سنا دیتے ہیں، تو وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، ایک مکسڈ میسجز دیتے ہیں. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. مثلا اگر بچے نے میز صاف کر دیا تو ہم کہتے ہیں میز تو تم نے صاف کر دیا لیکن وہ سنک کا کیا حال کیا. یعنی ساتھ ہی کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ جس سے اس تعریف کا مزہ خراب ہو جائے. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ واقعہ تو سب کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا جس میں اسامہ کو امیر بنایا تھا، اور ان کی کارکردگی میں حضرت ابو بکر اور عمر اور بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ ان کے فالوورز کی حیثیت سے اس لشکر میں داخل ہوئے تھے. 17 سال کے تھے صرف، اور باقی سب بڑے ان کے پیچھے جا رہے تھے کہ ابھی کچھ باہر گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آ گئی، اور اس طرح وہ لشکر جو تھا وہ واپس آ گیا. اسی طرح محمد بن قاسم کی عمر کہتے کہ 17 سال کی تھی جب اس نے سندھ فتح کیا تھا، اور وہ پورا ایک آپ دیکھیے کہ جزیرۃ العرب سے نکل کر سمندر پار دوسری جگہ پر جا کے داخل ہوئے تھے. تو یہ سب مثالیں تاریخ میں بھی ملتی ہیں، آج کے دور میں بھی ملتی ہیں کہ بعض اوقات کم عمر بچوں کو ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں اعتماد دے کر انہیں آگے بڑھایا گیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بعض اوقات فیصلے کا اختیار بھی دینا چاہیے. اچھا یہ چوز کرو، یہ چیز چاہیے کہ یہ چاہیے، تمہیں کیا پسند ہے، تمہیں کون سی لینی. صرف یہ نہیں کہ اچھا میری مرضی کا جوتا پہنو گے اور میری مرضی کا قمیص پہنو گے اور میری مرضی کی، کیونکہ میرے بجٹ کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے یا یہ چیز زیادہ نہیں. لیٹ دم چوز. ہاں اس میں اگر کوئی چیز وہ ٹھیک نہیں کر رہے
تو پھر آپ تھوڑی فارمنس بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بچے کہتے ہیں اچھا چلیں مجھے فلاں چیز خریدیں، آپ چل پڑے ان کے ساتھ، وہاں جا کے وہ ایسی چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں جو دینی اسلامی اخلاقی اعتبار سے درست نہیں، اور وہ عجیب ایک فکس ہو جاتی کہ کریں کیا. اگر ہم بچے کو منع کرتے ہیں تو یہ تنگ کرے گا، اور اگر لے کے دیتے ہیں تو یہ اس کے دین اخلاق کے لیے ٹھیک نہیں. تو اس موقع پر وہیں جھگڑنے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو تھوڑا سا اور بھی دیکھتے ہیں آگے. ویسے بھی تو ہم جب کوئی چیز خریدنے لگتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ ایک ہی جگہ پہ جا کے وہی خرید کے آ جاتے ہیں. اچھا چلو کچھ اور بھی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھو، آؤ وہ بھی دیکھو آؤ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ اس ذہن سے باہر آ جاتا ہے، وہ اپنی ریجیڈیٹی سے، اور اس کو ایک بڑی آپشن مل جاتی. پھر آپ اس کو وہاں راستے میں یہ بتا سکتے ہیں اگر ایسا کریں گے تو اس کا یہ فائدہ، ایسا کریں گے تو ایسا، اور طریقے ساتھ، حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ تھوڑا ٹائم لے کے اس کو اس سے نکال لیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بہت چھوٹی میری بچیاں ہوتی تھی تو جو بڑی والی ہیں، تو اس وقت ایک پی ٹی وی ہوتا تھا پاکستان میں، اور اس پر ڈرامے وغیرہ لگتے ہوتے تھے جو بڑے بچے سب بڑے شوق سے دیکھتے تھے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے بچوں کو اس ایج میں یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ بعض جھوٹی باتیں، بعض اوقات ایسی چیزیں کہ جو اخلاق بگاڑنے والی، تو پرسنلی مجھے پسند نہیں تھا. تو میں دو کام کیا کرتی تھی. ایک تو یہ کہ اس ٹائم پر کچھ اور پروگرام بنا لیتی، گھر سے چلے شاپنگ کر کے آتے ہیں، چلو یوٹیلیٹی اسٹور جاتے ہیں، سودا سلف لے کے آتے ہیں. وہ ایک دن ہوتا تھا جیسے کوئی خاص چیز لگنے والی، تو اس دن ٹائم سے پہلے ہی نکال کے لے گئے. دوسرا میں یہ کرتی تھی کہ ساتھ بیٹھ جاتی تھی، اور اتنا مزہ خراب کرتی تھی کہ جب کوئی وہ ڈائلاگ بولتے تو میں کہتی تھی اس میں ایسا ہی کرتے ہیں، کون ایسا کہتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، واقعی یہ ہے. وہ کرتے 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 وہ اس چیز کی وہ جو ہوتا ہے نا ایک فینٹیسی ہوتی ہے، اور ایک بہت زیادہ امپریس ہو رہے ہوتے ہیں بچے کسی خاص چیز سے، تو وہ نکل جاتا ہے. وہ جیسے غبارے میں ذرا سا پرک کرے تو ہوا نکل جاتی ہے نا اس کی، ایسے ہی ہوتا ہے. یہ چیزیں بظاہر بہت خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ان کی ایک ہائپ ہوتی ہے، لیکن آپ ذرا سی چیز اس میں ڈال دیں تو مزہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو فتوے دینے لگیں یہ دیکھنا حرام ہے، اس سے تمہارا اخلاق بگڑ جائے گا، یہ فلاں ہے فلاں، نہیں، ان باتوں کو ایک طرف رکھیں، دوسرا طریقہ اختیار کریں تاکہ آپ سے اعتماد نہ جائے. یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ جب آپ ان کو بے وجہ تانے دینے لگتے ہیں نا تو وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، ڈسٹینس آ جاتا ہے، پھر بات نہیں سنتے. وہ سٹیج نہ آنے دیں. بچے کو بڑی تصویر دکھائیں، بگر پکچر دکھائیں. وہ ایک چیز پہ اڑا ہوا ہے نا، تو اس ایک سے آگے کی دنیا بھی دکھائیں کہ دیکھو یہ بھی ہوتا ہے. پھر اس کا دھیان ہٹے گا. جب تک وہ صرف وہی دیکھ رہا ہے تو وہ اسی پہ ہی رہے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو اختیار دیا، ماں باپ میں اس کے کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، آپس میں تعلقات کی خرابی، کہ اپنے ماں باپ میں سے جس کے پاس چاہے رہے، اور فرمایا اے لڑکے یہ تمہاری والدہ ہیں اور یہ تمہارے والد ہیں، اب تمہارا فیصلہ ہے، ماں کے ساتھ جانا چاہو تو اس کے ساتھ چلے جاؤ، باپ کے ساتھ جانا ہے تو اس کے ساتھ چلے جاؤ. تو بہرحال بچے نے اپنے لیے خود چوز کر لیا کہ اس نے کہاں جانا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح ایک بچے کو آپ نے اختیار دیا، ان میں سے ایک مسلمان تھا یعنی ماں باپ میں سے، اور ایک کافر تھا. تو بچہ پہلے کافر کی طرف جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ اس کو اسلام والے کی طرف جانے کی ہدایت دے. تو بچے نے تھوڑی دیر رک کر اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا، کیونکہ بچے تو بچے ہیں نا، جس طرح کے ماں باپ کے ساتھ بڑے ہوں گے وہی ان کا دین بن جائے گا. تو آپ نے بچے کو نہیں کہا کہ دیکھو دیکھو اس کو چوز کرنا، اپنے اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے غلط طرف جا رہے ہیں، اگر آپ ان کو کھینچ کھینچ کے تم غلط جا رہے ہو نہیں، بات کوئی نہیں بنے گی. آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے سمجھایا بھی ہے پھر بھی نہیں سمجھ رہے، تو آپ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ تو ان کے دل سے اس چیز کا شوق اٹھا دے. چیزوں کے نام لے لے کے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ میرے بچے کے دل سے اس چیز کا شوق نکال دے، اس چیز کی حرص ختم کر دے. ہوتا ہے نا بعض اوقات بچے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا پتہ نہیں کس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہر انسان سوچتا ہے کہ کیا ہو گیا ان کی عقل کو، کیا کرے. بعض اوقات کسی ایک پروگرام کی ایڈکشن لگ جاتی ہے، کبھی کسی کھانے کی لگ جاتی ہے، کبھی کہیں باہر جانے کی لگ جاتی ہے. اتنے تو فتنے ہیں، وہ بیچارے بھی کیا کریں. وہ ایک سے نکلتے دوسرے میں اڑ جاتے ہیں.
اب اس میں صرف بچوں کو بلیم نہ کریں، ان کے لیے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ اس چیز کی لالچ نکال دے اس کے دل سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، اللہ ماں کی دعائیں سنتا ہے، اللہ آپ کی سنے گا. ہر چیز بچوں ہی سے نہیں کروائیں، ان کو اسٹرینتھ دیں، خود بھی ہیلپ کریں کہ اس دلدل سے نکلیں اور اللہ سے بھی مدد مانگیں. اسی طرح بعض اوقات بچے کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں کر رہے ہوتے لیکن ان کے ماں باپ بڑے سینسٹیو ہوئے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کوئی خرابی ہے. ایسے میں جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا، سب کے بچے اپنے بچے، ان بچوں کی بھی کیئر کریں اگر ان کے ماں باپ نہیں سمجھ رہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بھائی ناجائز بچوں پہ سختی کرتا ہے، ایک طرف بھائی کو سمجھائیں، دوسری طرف ان بچوں کا کتھارسس کسی طرح سے کریں. خاندان میں کئی ایک مثالیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بے جہاں سختی ہو رہی ہے ان بچوں پر، یا ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تھوڑا خود آگے بڑھ کر ان کو اپنے گلے لگا لیں، ان کے ماں باپ کی کمی پوری کر دیں. کیوں کہا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا اور یتیم کی خبرگیری کرنے والا قیامت کے دن میں اور وہ ساتھ ساتھ ہوں گے. اتنا بڑا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اتنا بڑا ریوارڈ بتایا کہ آپ کی رفاقت نصیب ہوگی. تو اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے کہ دوسروں کے بچوں کی جائز باتوں کو کرنے کے لیے ان کے ماں باپ سے آزادی لے کے دینا. ایک موقع پر ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. میں حضرت عمر کے تندخو اونٹ پہ سوار تھے. اونٹ بڑا ہی کچھ سخت قسم کا تھا، وہ مجھ پہ غالب آ جاتا، کنٹرول نہیں ہو رہا تھا اور جماعت سے آگے بڑھ جاتے. نہیں، ہم سب کٹھے جا رہے تھے ساتھ ساتھ. تو ہوتا کیا کہ وہ جس اونٹ پہ میں بیٹھا ہوا تھا وہ آگے نکل جاتا. حضرت عمر کو بہت برا لگتا، وہ اس کو روکتے اور پیچھے لوٹاتے، وہ پھر آگے بڑھ جاتا. حضرت عمر پھر ڈانٹتے، پیچھے کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر یہ اونٹ مجھے بیچ دو. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا لے لیجئے. آپ نے فرمایا اسے میرے ہاتھ بیچ دو. چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیچ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کے ابن عمر کو دیا، ان کے بیٹے پر کہا آپ جاؤ بیٹھو جو جی چاہے کرو. یعنی بعض اوقات ماں باپ سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم بچوں کو جس چیز سے روک رہے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں، کیوں روکے چلے جا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کی خواہش کو بھی دیکھ رہے تھے اور ان کی پریشانی کو بھی دیکھ رہے تھے کہ اونٹ قابو ہی نہیں آ رہا یا کچھ ایسا مسئلہ ہو رہا ہے، اور عمر بھی بار بار بیٹے کو ڈانٹے ہی چلے جا رہے ہیں. تو آپ نے اس بچے کے لیے آسانی کر دی، اچھا جاؤ تم. تو ضرور اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ مثلاً اکٹھے سفر کر رہے ہیں، کوئی پکنک بنا رہے ہیں، کسی شادی پر اکٹھے ہیں، تو ضرور دیکھیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کس کنڈیشن میں ہیں، کہاں کس کو کیا مشکل ہو رہی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سفر خراب کر دیتے ہیں ماں باپ، اس کو سب کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دیتے، سارے لوگ بھی سہم جاتے ہیں، وہ بچہ بیچارہ بھی شرمندہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایسے میں کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالنا چاہیے کہ ماں باپ کا غصہ بھی ٹھنڈا کیا جائے اور بچے کو بھی تھوڑی سی آزادی مل جائے. تو مجھے یہ مثال جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خرید کے بچے کو دے دیا. اسی طرح حضرت جابر کا اونٹ ایک دفعہ خرید کے ان کو پیسے بھی لوٹا دیے اور اونٹ بھی دے دیا. تو یہ بڑے دل کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسانوں کے دل میں انسانوں کی خیر خواہی اور بھلائی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے اوپر یہی توجہ تھی اور یہی اعتماد تھا کہ ان میں سے ایک ایک عبداللہ بن عباس ہوں یا عبداللہ بن عمر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ سنتوں کی پیروی کرنے والے اور اتنے زیادہ آپ کے چاہنے والے اور آپ کے بعد اس دین کے مشن کو آگے بڑھانے والے تھے، کیونکہ انہوں نے سچی خیر خواہی آپ کے اندر دیکھی تھی. تو بچوں کو یہ اعتماد دینا ضروری ہے کہ ماں باپ ان کے خیر خواہ ہیں یا بڑے ان کے خیر خواہ ہیں یا کوئی ریلیجس اسکالرز ہیں تو وہ ان کے خیر خواہ ہیں. اگر آپ مثلاً سر ڈھانک بیٹھے ہیں یا کوئی دین کا تھوڑا بہت پڑھنے لکھنے لگے ہیں تو لوگ آپ سے بڑی ایکسپیکٹیشن رکھ جاتے ہیں کہ آپ اب ہمارے بچوں کو بھی دیندار بنا دیں. ایسی صورت میں بچوں کو کبھی فیلنگ نہ دیں کہ آپ ان پہ کچھ امپوز کریں گے یا آپ اپنے آپ سے ان کو خوف زدہ کریں کہ پتہ نہیں آپ کیا بڑی چیز ہے. ان کے ساتھ ریلیکس ہو جائیں، نارمل ہو جائیں، ان کو اپنے بچوں کی طرح ڈیل کریں حتیٰ کہ وہ آپ سے مانوس ہو جائیں. ان کو یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ آپ پتہ نہیں کون کیا ہوا ہے. ابو حیان کہتے ہیں
کہ میں نے ربیع ابن خیثم کی بیٹی کو دیکھا، وہ ان کے پاس آئی، کہنے لگی ابا جان میں کھیلنے چلی جاؤں؟ تو انہوں نے کہا جاؤ اور اچھی بات کہنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں یا اور رشتے دار کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو بچے آپ سے کسی چیز کی اجازت مانگتے ہیں، اور بچے بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، اس خاص موقع پر ہی اجازت مانگتے ہیں جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب ماں باپ مصروف ہیں یا اب یہ خوش ہیں تو ان کا مزاج اچھا ہے اور اب اجازت مل جائے گی. تو ایسے موقع پر اجازت دے دیں، لیکن ساتھ نصیحت کر دیں، ساتھ ان کو لمٹ بتا دیں، یعنی اپنے اس ڈسپلن کو بھی ساتھ ہی انفورس کریں. ان کو یہ فیلنگ نہ آئے کہ آپ ناسمجھ انسان ہیں. اوکے، پہلا حصہ مکمل ہوا، اگلے پہ انشاءاللہ آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم تربیت کے دوسرے اصول، تعریف اور توجہ دینا سیکھنا کے بارے میں پڑھیں گے. پریز اینڈ اٹینشن، یہ بھی ایک فن ہے، اسکل سیکھنی پڑتی. بہت سے لوگ تعریف کرنے کا ڈھنگ نہیں جانتے، توجہ دینا آتی نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے کی اسائنمنٹ میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ نمبر 1 یہ دیکھیے کہ آپ کون کون سے منفی جملے استعمال کرتے ہیں. نمبر 2 آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے بچے کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں. کیا آپ نے یہ اسائنمنٹ کر لی؟ لکھا کہ نہیں لکھا؟ اگر آپ واقعی اپنے بچوں کے ساتھ سنسیئر ہیں اور آپ ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز آپ کو بہت فائدہ دے گی، کیونکہ اب اگلا کام میں آپ کو اس کے اوپر بیس کر کے دوں گی. یہ کاغذ جو آپ نے اسائنمنٹ کا کیا وہ آپ ہی کے لیے، مجھے نہیں پڑھنا اس کو، کیونکہ آپ کو خود اپنی اصلاح کرنی ہے اس کے اوپر بیس کر کے، اور بچوں کی تربیت کا طریقہ سیکھنا ہے. جہاں آپ نے بچوں کی خوبیاں لکھی کہ آپ کے بچے میں یہ خوبی ہے، مثلا 5 خوبیاں آپ نے لکھی، اب آپ ان 5 خوبیوں پر بیسڈ بچے کی تعریف کریں گے کہ آپ میں یہ خوبی بھی ہے، آپ میں یہ خوبی ہے، آپ میں یہ خوبی، آپ میں یہ خوبی ہے. ان خوبیوں کا آپ اس کو احساس دلائیں گے، کیونکہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا زیادہ تر وقت کس میں گزرتا ہے؟ منفی تنقید میں، ڈانٹ ڈپٹ میں. اور خوبیاں نظر آتی ہیں مگر ہم ان کا ذکر نہیں کرتے. اچھا، زیادہ سے زیادہ ہم کہتے ہیں تو کیا؟ ماشاءاللہ بچہ بہت اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بس بڑا بیبا ہے، دیٹس اٹ. یہ کہنا کافی نہیں کہ بہت اچھا ہے، سب اچھا ہے، بالکل اچھا ہے. بھائی اچھا ہے تو کیا اچھا ہے؟ تو وہ جو اسائنمنٹ آپ کو کرائی گئی تھی کہ خوبیاں لکھیں، اب یہ وہی ماں لکھ سکتی ہے جو بچے کو بہت کلوزلی آبزرو کرتی ہو کہ کیا کیا کرتا ہے میرا بچہ، کس چیز میں جلدی کرتا ہے، کیا اسکل ہے اس کی، کیا جلدی کوئی چیز یاد کر لیتا ہے، یا آبزرویشن اس کی اچھی ہے، یا اس کا خاص انٹرسٹ ہے کوئی. کیونکہ ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر بچے کی کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہیں، کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں. ہم کمپیریزن ضرور کر لیتے ہیں لیکن خوبیوں کا ذکر کر کے ان کو ابھارتے نہیں ہیں، وہ ان کو نکالتے نہیں ہیں. وہ ہیرا، دیکھیے سونے کے مقابلے میں بھی ہیرا جو ہے اس کو نکالنا بڑا مشکل کام ہے. ہم جو ڈیفیکلٹ بیہیویئر ہوتا ہے اس پر پریشان تو ہوتے رہتے ہیں اور اس پر ہم تنگ بھی ہوتے ہیں اور اس کو بھی مار پٹائی کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو جیم چھپا ہوا ہے وہ نہیں آتا باہر. اس کو نکالنا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ خوبیوں کو لکھ کر ان کو سامنے رکھ لیں اپنی یاد دہانی کے لیے، اور پھر اس میں سے ایک آدھ چن کے اس پر بیسڈ آپ اس کو جملہ بولیں. پیچھے میں آپ کو بہت سی مثالیں دے چکی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پوری توجہ دیتے تھے، ان کے بہت قریب تھے. عمر، درجے، رتبے میں بڑا ہونے کے باوجود کوئی جنریشن گیپ نام کی چیز نہیں تھی. اس عمل سے بچوں کی بھی تربیت ہوئی، اور جو آپ نے اپنی اسائنمنٹ لکھی اس سے اپنے رویے کو بھی دیکھنے کا موقع ملا. کیونکہ 2 چیزیں تھیں نا کہ کیا کیا کہتے ہیں ہم بچوں کو، کہاں سے شروع کرتے ہیں، تنقید میں کیا کیا کہتے ہیں. تو وہ ہمارا اصل میں اپنے آپ کو دیکھنا تھا، اور بچے کی خوبیاں لکھنا بچے کو دیکھنا تھا. ہم اس کے برعکس کرتے ہیں، اپنے احسانات کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا بھلائیاں اور مشکلیں ان کے لیے کر رہے ہیں، اور بچے کی خامیاں یاد رکھتے ہیں.
نتیجہ بگاڑ ہی بگاڑ ہے. تو ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہے، اپنے طریقوں کو بدلنا ہے. یعنی یہ نہیں اس کا مطلب کہ بچوں کی جو خامیاں ہیں ان کو بالکل بھلا دینا، اگنور کر دینا ہے، یا اس کی اصلاح نہیں کرنی، یا اس پہ وری نہیں کرنا. نہیں، وہ کرنا ہے، مگر اس کا طریقہ آنا چاہیے. جو بھی کوئی خامی ہے اس میں، مثلاً وہ واضح بات نہیں کرتا، پوری طرح بات نہیں کرتا، یا منہ میں بولتا ہے. مثال کے طور پر ایک طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ایک تانا دے کے، شرمندہ کر کے، جسے پنجابی کہتے ہیں کیا تم نے منہ میں گھنگریاں ڈالی ہوئی ہیں، تم بولنا نہیں آتا، بول نہیں سکتے، ویسے تم بہت چلاتے اور مجھ سے بات کرتے ہو تمہاری آواز بند ہو جاتی. ایسے جملے نہیں بولنے. مثلاً آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ پھر دہرائیں گے آپ نے کیا کہا، مجھے بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی. اچھا، وہ پھر دہرائے گا. آپ تیسری بار بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی پوری طرح، ذرا سا زور سے بولو، اونچا بولو. اب جب اسے ہوگا کہ بار بار مجھے بولنا پڑ رہا ہے تو وہ پہلی بار ہی ٹھیک ہونے لگے گا. یعنی وہ کوشش کرے گا کہ مجھے کس طرح بولنا ہے. اس طرح کی پریکٹس کروا کے آپ اس کو واضح بولنا سکھا سکتے ہیں. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی بات ہمیں جلدی سمجھ آ جاتی. ٹھیک ہے، بائی برتھ بھی بعض لوگوں کی آواز اونچی ہوتی ہے یا وہ واضح بول لیتے ہیں نسبتاً دوسروں کے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے والد ہمیں اجازت نہیں دیتے تھے کہ ہم لفظوں کو کھا جائیں یا آدھی آدھی باتیں کریں یا فمبل کریں یا منہ میں بولیں یا نہیں. بہت زیادہ وہ اس چیز پر توجہ دیتے تھے کہ ہم نے بات کیسے کی ہے، ہم نے ورقہ کیسے پلٹا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی. بعض بچے ری نہیں کرے چلے جاتے ہیں، بڑبڑاتے رہتے ہیں، کچھ کرتے، ماں باپ کو پرواہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اٹھیں گے غصے میں ایک آدھ لگا دیں گے یا جھڑک دیں گے، ڈانٹ دیں گے، بات ختم. تو تنقید کرنے کی بجائے آپ اس سے اس چیز کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، نان کریٹیکل سٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں، اس کے نیگیٹو بیہیویئر کا ذکر کر کے اس کو اور پکا کرتے ہیں. آپ تمہیں نہیں بولنا آتا، تمہیں بولنا آتا ہی نہیں، تمہیں بات ہی نہیں کرنی آتی، تمہیں ڈھنگ نہیں، تمہیں تمیز نہیں، یہ نہیں کہنا. کیونکہ جب بار بار نیگیٹو ورڈز کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ بات اس میں اور پکی ہوتی ہے، اس سے اصلاح نہیں ہوتی. ان لفظوں کو بیچ میں سے نکال دینا. وہ جو آپ نے لکھا تھا نا کہ آپ کیا کیا بولتے ہیں، بدھو، بدتمیز، فلاں، لیزی، سست، ان کو آپ نے مائنس کرنا ہے گفتگو سے. بدھو کہنے کے بجائے کیا کہیں گے، ماشاءاللہ تمہیں تو بہت اچھی طرح بات سمجھ آتی ہے، تھوڑا اور ایسا کرو، یوں کرو. یعنی اس کو ہیلپ کریں کہ وہ اس کو امپروو کر سکے. بدھو کہنے سے بدھو ہی بن جائے گا. پھر اسی طرح اگر ہم بار بار کہہ رہے ہیں بدتمیز، بہت بدتمیز ہو، بدتمیزی کر رہے، کیا بدتمیزی ہے، کتنی دفعہ دن میں بدتمیزی لفظ بولتے ہیں، سوچتے ہی نہیں. اور بچہ یہی سنے چلے جا رہا ہے، یہی سنے چلے جا رہا ہے. ہم نے تو اس کی شخصیت ہی خراب کر دی اور اپنے لفظ پہ غور نہیں کیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس لفظ کو آپ نے نکال دینا ہے ڈکشنری سے اب، ٹھیک ہے، مائنس. اس کی بجائے آپ کیا کہیں گے کہ جب کوئی اچھا کام کرے گا تو آپ کہیں گے کہ ماشاءاللہ میرے بچے کو تو بہت اچھے مینرز آ گئے، اب تو اس کو بہت تمیز آ گئی. یا آپ کہیں گے کہ یہ جو تم نے اس طرح بات کی تھی نا مجھے بہت اچھی لگی تھی، وہ جو تم دادی سے اس طرح کہہ رہے تھے نا یہ بڑا اچھا طریقہ تھا، فلاں چیز اچھی تھی، فلاں اچھی تھی، یوں کرو یہ زیادہ اچھا ہے، ایسے کرو گے تو اس طرح فائدہ ہوگا، پھر تم ایسے اور ایسے کر سکو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو یہ پتا چلے گا کہ کیا چیز فائدے کی اور وہ کرے گا، اور کیا چیز نہیں کرنی وہ بھی اس کو سمجھ آنے لگے گی. اب مثال کے طور پر آپ کا بچہ فرش پہ پانی گرا رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ جس چیز سے گرا رہا ہے آئیں گے، جھپٹ کے پکڑیں گے، اٹھا کے وہاں رکھیں گے، پاؤں پٹکتے جائیں گے. اس کو بھی ہو سکتا ہے بازو سے پکڑ کے ادھر سے ادھر کر دیں اور پھر غصے میں لا کے معاف کریں. دوسرا طریقہ کیا کریں گے آپ؟ What's the alternate؟ وہ کھیل رہا ہے، وہ کچھ ایکسپلور کر رہا ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کر کیا رہا ہے اس وقت. تھوڑی دیر ذرا غور سے دیکھیں تو صحیح کہ وہ اس پانی کو بھرنے، اس کو نکالنے، اس کو پھینکنے کے سارے عمل کا مشاہدہ کر رہا ہے. یہ وہ کچھ لرن کر رہا ہے.
اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے اور پانی گرا رہا ہے اور کام خراب کر رہا ہے آپ کا، یہ کام بڑھا رہا ہے. آپ کیا کریں، مثلاً اگر آپ کے گھر میں ٹب ہے تو وہاں پانی بھر کے اس کو کھڑا کر دے اور اس کو وہی مگا پکڑا دے اور اسے کہیں اب خود ڈالو، اب اس میں چلیے یہاں ڈالتے ہیں. کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں. اور آپ جا کے اس کو خود صاف کریں یا اس کو ساتھ لگیں اور اسے کہیں کہ یہاں سے پھسل جائیں گے، یہاں آ کے کرتے ہیں. یہ نہیں یہ کر لیتے ہیں. تو یہ تو ہر ماں کی اپنی عقل مندی پہ ہے نا کہ وہ آلٹرنیٹ کیا دیتی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو بالکل سٹپ کر کے اسے روک دیا کہ نہیں تم نے گرانا ہی نہیں پانی، تو وہ اس کے اندر کا وہ جو سیکھنے کی ایک ابیلٹی آپ نے اس کو کرش کر دیا، مشاہدے کی قوت چھین لی، ایکسپیریمنٹ کرنا اس کو سکھایا نہیں آپ نے، اس کی سارا لرننگ پروسیس رک گیا اس سے. کیونکہ ہم کو اپنی پڑی ہے کہ ہمارا کام نہ، ہمارا گھر بس فکس پیک ہو اور اس میں کوئی ایک ایسی چیز نظر نہ آئے. اور پھر لوگوں سے ڈراتے ہیں ابھی لوگ آگے تو کیا کہیں گے، ان کا گھر گندا ہے. بھئی یہ کیا بات ہے؟ طہارت صفائی تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ہر وقت لوگوں کا اتنا خوف بٹھاتے ہیں، لوگوں کے لیے کام کرنا اتنا سکھاتے ہیں کہ وہ بےچارے لوگوں کے غلام ہو جاتے ہیں، انہی کی نظروں میں جچنا سیکھ جاتے ہیں، اللہ کی نظر میں جچنا ان کو آتا ہی نہیں. تو نہ لوگوں سے ڈرائیں اور نہ لوگوں کی تعریف کا بہت عادی کریں، اس سے اوپر اٹھا لیں ان کو. اچھا، اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کا پانی گرانا تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن بچہ جب خاموشی سے بیٹھ کے اپنے بلاک سے کھیل رہا ہے یا کچھ اور کام کر، وہ نہیں ہمیں نظر آتا. اس پر تو ہم ایک فس کریٹ کر دیں گے، اور وہ جو اچھا کام کیا اس نے اس پہ تعریف نہیں کرتے. جب آپ دیکھیں کہ بچہ آرام سے بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا ہے یا کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو دیکھ کے اسمائل کریں، خوش ہوں، آپ کہ ماشاء اللہ میرا بچہ تو بہت اچھی طرح کھیلنا جانتا ہے، اتنا اچھا ٹاور بنا لیا، واو تم تو اتنی تیزی سے بنا لیتے، اتنی جلدی بنا لیتے، وغیرہ وغیرہ. یعنی کوئی بھی اچھی تعریف. تو تعریف کرنا اور توجہ دینا بہت زبردست تربیت کا طریقہ ہے. اس حکمت عملی کو اپنانا ہوگا. تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا، جھوٹی باتیں نہیں کرنا، اس کو غیر حقیقی تعریف کا عادی نہیں بنانا. لیکن اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو بھی توجہ کرنا. اگر وہ کوئی خراب کام کر رہا ہے تو پہلے آپ ذرا اس کی نظر سے دیکھیں کہ یہ کیا نکالنا چاہ رہا ہے اس میں سے، کیا کرنا چاہ رہا ہے. بعض اوقات بچے کسی خاص میں گھسے چلے جا رہے تھے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ مرنے جا رہے ہیں وہاں، اور آپ کھینچ کے ان کو وہاں سے نکال لیتے. پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ کیا ایکسپیرینس کر رہے ہیں، تو ان کی کریٹیوٹی کو نہیں مار دیں گے. پھر یہ کہ بچے کی اگر ہم بری عادت بدلنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے صرف نکتہ چینی سے نہیں بدل سکیں گے. جو عادت ڈالنا چاہتے ہیں اس پر توجہ دیں. اگر تھوڑی سی بھی وہ اچھا کام کرتا ہے اس پہ تعریف کریں. لیکن جو ماں باپ تنقید کے عادی ہو چکے ہیں، نکتہ چینی کے عادی ہو چکے ہیں، ان کے لیے آسان نہیں ہے. ان کو اپنے اوپر بہت ورک کرنا پڑے گا کہ منفی جملے روک کے بچے کی خوبیوں والے جملوں پہ تعریف کریں اور ان میں ان کو انکریج کریں. تو پھر اپنی اسائنمنٹ دیکھیں گے کہ بچے کی اچھی باتیں کون سی ہیں، پازیٹو پوائنٹس کون سے ہیں اور نیگیٹو پوائنٹس کون سے ہیں. اور ہر روز لازماً کچھ اچھے الفاظ آپ نے ہر صورت میں بولنے ہیں بچوں سے، چاہے وہ ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے. میں نہیں کہتی کہ سارا دن تعریفوں کے پل باندھ دیں اور ہر وقت تعریف کریں اور غلطی پہ بھی تعریف کریں، نو. لیکن دن میں آخر کچھ وقت تو اچھائی بھی کچھ کام کرتے ہیں نا، کوئی چیز تو اچھی کرتے ہیں. لیکن آپ کو اچھائی جب نظر آئے گی جب آپ توجہ دیں گے ان پہ. اس توجہ کے بعد ان کی اس اچھی بات کو ہائی لائٹ کریں گے. ہر روز حوصلہ افزائی کے کلمات، چند اچھے جملے کانشیسلی بولنے، پریٹینڈ نہیں کرنا، نیچرل ہونے چاہیے کیونکہ بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے. اس سے آپ کے مزاج میں بھی تبدیلی آئے گی. آپ بچوں کی ان حماقتوں پہ مسکرا سکیں گے جو آپ کو پہلے غصہ دلاتی تھی، آپ کے سر درد کر دیتی تھی، کیونکہ آپ کو اچھی چیزیں نظر آنے لگ گئی اور آپ ان کو اپریشیٹ کرنے لگ گئے یا ان کو نظر انداز کر رہے تھے. عرصہ دراز سے وہ نظر ہی نہیں کبھی آئی تھی.
تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھے کاموں پہ نظر رکھ کر اس پر بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، تاکہ اس کام کو وہ دہرائیں، وہ اچھی عادت ان میں اور پڑے، لیکن اس کے ساتھ جو خرابیاں کر رہے ہیں اس پہ الگ ورک کرنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بچے کے رویے کو یا تعریف کو صرف ایک جملے میں نہیں، تھوڑی سی تفصیل سے بیان کریں۔ مثلا بچے کو آپ نے کہا کہ اپنا کمرہ صاف کر لیں، صرف اتنا نہیں کہ ویل ڈن، گڈ، شابش، یہ نہیں کافی۔ اس کے بجائے آپ جملہ بولیں۔ کیا کہیں گے؟ واو، آپ نے تو اپنا کمرہ بہت جلد صاف کر لیا۔ صرف شاباش نہیں کہیں گے، یہ یاد رکھیے، ہم صرف شاباش کہہ کے جان چھڑا لیتے نہیں، ڈسکرپٹیو جملہ ہونا چاہیے۔ کیا کیا ہے بچے نے وہ بولیے، بول کے کہیے، کیونکہ بچوں کو جب یہ پتا چلتا ہے نا کہ ماں باپ نے ان کی اچھی چیز نوٹ کی ہے اور اس کا ذکر کیا ہے، وہ بہت ان کا سیر و خون بڑھ جاتا ہے، کیونکہ بچے توجہ چاہتے ہیں، چاہے اچھی چاہے بری۔ پھر آپ ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں جہاں وہ نہیں کر سکے، مثلا جالے نہیں اتارے انہوں نے یا بیڈ ٹھیک کرنا نہیں آیا، تو آپ ساتھ لگ جائیں کہ چلیے آج ہم آپ دیکھتے کہ کیسے آسانی سے کر سکتے، اور بعض اوقات بالکل سمپل فارمولا ہوتا ہے، وہ بےچارے نہیں کر پاتے، ان کو کرنا نہیں آتا، ساتھ لگ کے وہ کام ایک دو دفعہ کروا دیں، پھر انہیں بھی کرنا آ جائے گا۔ اچھا، ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ کمرہ صاف کر لیا، ہو گیا، آج تو بہت جلدی کر لیا، سب ٹانٹ ٹانٹ ٹانٹ۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج تو بہت جلدی کر لی، کتنا اچھا لگ رہا ہے، اور جلدی سے یہ کام بھی گیا، اب تمہارے پاس اتنا وقت بچ گیا، اب یہ اور یہ بھی کر لو گے۔ تو کہے گا ہاں واقعی فائدہ ہوا میرا، جب میں نے جلدی کام ختم کیا تو بچ گیا وقت، اس میں مجھے یہ کھیلنے کا یا یہ کام کرنے کا بھی موقع مل گیا، اور جب میں لیٹ کرتا ہوں، لمبا کرتا ہوں، تو میرا سارا وقت اسی میں ضائع ہو جاتا ہے۔ مثلاً بچے نے اگر خود ہی کپڑے نکال کے اپنے پہن لیے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آپ نے تو آج بہت اچھا کیا، میں تو کھانا بنانے میں لگی رہی اور آپ نے تو ماشاءاللہ کپڑے نکال کے پہن بھی لیے اور میرا بھی وقت بچ گیا، میرے لیے کتنی آسانی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی آپ خود مختلف چیزوں کو سوچ سکتے ہیں، یعنی تھوڑی سی ڈسکرپشن کے ساتھ بات کریں گے، بہت لمبی نہیں، لیکن ذرا سی واضح کر کے کہ تعریف کیوں کر رہے ہیں اور انہوں نے اچھا کیا تو کیا اچھا کیا۔ اس سے وہ آپ کی بات اور غور سے سنیں گے، کیونکہ وہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دے آر ویٹنگ ٹو لسن کہ ہمارے ماں باپ کیا ریمارکس دیتے ہیں۔ مثلاً آپ نے بچے کو کہا کہ وہ گلاس لے کر آؤ، وہ لے کر آیا، جب وہ لائے تو آپ کو واہ تم تو وہی لائے جو مجھے چاہیے تھا۔ اب یہ اچھا شکریہ بیٹا، نہیں، واہ تم تو وہ لائے جو مجھے چاہیے تھا، مجھے بالکل یہی چاہیے تھا۔ اب اس سے بچے کے بالکل سائیکالوجی بدل جائے گی، کہے گا کہ میری ماں مجھے سمجھتی ہے، میں ماں کو سمجھتا ہوں اور میں نے ماں کو خوش کر دیا، کیونکہ ان کے دل میں بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کسی طرح تو خوش کرے۔ تو جب آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اور ان کی ہمت بڑھتی آگے بڑھنے کی۔ پھر اسی طرح آپ انہیں کہتے کہ چیزیں سنبھال دو، کمرہ ٹھیک کر لو، تو اب جب وہ کر رہے تو آپ کو اچھا آپ نے تو سارے کھلونے ٹھیک سے رکھ دیے، صرف یہ نہیں کہ اچھا سب چیزیں سمیٹ دی، اچھا سارے کھلونے ٹھیک سے رکھ دیے، سارے کلر سنبھال دیے، ساری کتابیں اچھی سے رکھ لی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ رویے جن کو آپ پسند نہیں کرتے ان پر بھی آپ کو توجہ کرنی ہوگی کہ آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں۔ مثلا آپ یہ نہ کہیں مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ تم دروازہ کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہو، کیا کہیں گے؟ آلٹرنیٹ جملہ بتائیے۔ ہاں شابش، اچھی بات ہے، اور کیا کہیں گے؟ اوکے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کیسے سیکھا تھا کہ ایک دفعہ ہم کلاس روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بچی اندر آئی اور اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا، تو ہماری ایک ٹیچر تھی جو پڑھا رہی تھی اس وقت، وہ کہنے لگی کہ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جس دروازے سے آپ داخل ہوں اگر وہ بند ہے تو گزرنے کے بعد بند کر دیں، اگر وہ کھلا ہے تو کھلا چھوڑ دیں، اسے بند نہ کریں۔ تو یہ اتنی اچھی بات تھی، چھوٹی سی، انہوں نے نہ ان پہ ٹانٹ کی نہ کچھ، سب کو ہی سمجھا دی ایک بات اور کہا کہ اگر آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے تو زندگی میں بہت فائدہ ہوگا آپ کو، اور یہ مینرز میں سے ہے کہ اگر آپ کسی بھی جگہ داخل ہوئے اور دروازہ بند ہے تو آپ داخل ہو کے بند کر دیں،
اور اگر کہیں داخل ہو اور دروازہ کھلا ہے تو اس کو آپ بند نہیں کریں، کیونکہ کسی نے کسی وجہ سے کھول کے رکھا ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا بند کرو تو جو نہیں کرنا تو وہ بھی لوگ بند کرنے شروع کر دیتے ہیں، اس سے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. پھر وہ بچے ہر چیز ہی بند کرنا شروع کر دیں گے کہ بند کرنا ہی بڑی اچھی چیز ہے. ہاں، ایک بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے. ہوگا یہ کہ جب آپ کوئی بچے کے اندر چینج آیا تو جب نیکسٹ ٹائم جب واپس آئے گا گھر میں تو اس وقت آپ اس کا ذکر کریں گے کہ بیٹا آج مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ جب گئے تو میں نے دیکھا دروازہ بند تھا. گڈ، ایک پوائنٹ اور آپ نے ایک نئی چیز سیکھ لی. اگلے دن پھر جاتے ہوئے اس کو وہ بات یاد ہے کہ پھر وہ پھر سے واپس نہیں پلٹے گا، دوبارہ اس کی ہیبٹ اور پختہ ہوگی. یعنی جب واپس آئے تو اس کا ذکر ضروری نہیں کہ جس وقت وہ کام کر رہا ہو اسی وقت یا اسی دن اس کا ذکر کیا جائے. اس نے 4-5 کام اکٹھے کر لیے، اب آپ بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، بڑے نیچرل انداز میں آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ الحمدللہ اب آپ نے یہ اور یہ چیز آ گئی ہے. مجھے بہت تسلی ہوتی ہے کہ جب آپ کہیں جائیں گے تو مجھے فکر نہیں ہوگی. اب آپ اپنا کھانا خود فریج سے نکال لیتے ہیں، اب آپ کو بریڈ گرم کرنا آ گئی، اب آپ انڈا بھی بنا سکتے ہیں، اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ زندگی میں یہ چیزیں آپ کو بہت کام آئیں گی، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ کٹھی بھی وہ باتیں کر سکتے ہیں، اس ٹائم پہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس دن بھی کہہ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ جو اس نے اچھا کیا ہے اس کو آپ نے ڈسکرپٹیو انداز میں مینشن کرنا ہے تاکہ بچے میں اعتماد آئے کہ وہ اب ذمہ دار ہوتا جا رہا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو باتیں آپ کو پسند ہیں اور جو نہیں پسند ان کو عین جھگڑے کے وقت نہ بیان کیجیے. مجھے یہ نہیں پسند، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا اور مجھے یہ بہت پسند ہے. نہیں، اس سچویشن کے وقت ہر چیز کا اظہار نہیں کیجیے. جب آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہوں تو اس وقت اپنی پسند ناپسند، جیسے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر کے بچے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس بات سے خوشی ہوتی ہے اور کس بات سے رنج ہوتا ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو جب ان بچوں نے کہا نا کہ ہم یوسف کو لے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے بہت غم لگتا ہے کہ تم مجھ سے دور لے جاؤ گی. تو اب یہ کہنے کا انداز ہے نا کہ آپ یہ کرو گے تو میں دکھی ہو جاؤں گی. مثلا بچہ لیٹ آ رہا ہے تو آپ اسے یہ کہنے کو مجھے کیوں لیٹ آئے، آپ یہ کہہ سکتے دیکھو مجھے بہت فکر ہوتی ہے جب تم لیٹ آتے، مجھے نیند نہیں آتی. اچھا تم لیٹ آتے ہو تو میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے. اب وہ جو خیال ہے نا اس کے اندر آپ نے ڈال دی کہ میری ماں کو کچھ ہوتا ہے جب میں ایسا کرتا ہوں، تو اس کو فکر رہے گی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا. اور اگر اس نے کوئی اچھا کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. یعنی تعریف بھی واضح ہونی چاہیے اور اپنی ایکسپیکٹیشنز کلیئرلی بتانی چاہیے اور اپنی چوائس تھوپنے کی کوشش نہیں کریں، ان کی چوائسز کو بھی اگر وہ معقول ہے تو اپریشیٹ کریں. پھر دوسرے بچوں سے کمپیئر نہ کریں. یہ نہ کہ مجھے فلاں بچے کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے تو تم میں یہ ہے نہیں. اس سے بچوں کے درمیان بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو کامیابیاں ہیں نا بچوں کی ان کو بھی نوٹس میں لائیے. چھوٹی چھوٹی چینجز کو بھی مینشن کیجیے، کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں نا کہ جب یہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا تو ہم تعریف کریں گے، then it's too late. چھوٹی چھوٹی پروگرس کو بھی آپ مینشن کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس بات پہ غمگین نہ ہو کہ فلاں بچہ تو 5 سال میں تھا تو اس نے یہ کام شروع کر دیا تھا اور اس نے تو ابھی تک یہ شروع نہیں کیا. ہر بچے کی نیچر فرق ہوتی، ہر ایک سے ایک چیز ایکسپیکٹ نہ کریں. پھر اسی طرح اگر آپ نے کوئی کام کروایا ہے تو جزاک اللہ خیر، دعا دینا اور فزیکلی ٹیپ کرنا، سر پہ ہاتھ پھیرنا، گلے لگانا یہ نہ بھولیے، کیونکہ اس سے بھی اعتماد بڑھتا ہے. اسی طرح جب بچے مس بہیو کر رہے ہیں تو اس وقت تعریف کروا کے خوشامد کر کے کام نہیں نکلوانا. اس وقت آپ معقول طریقے سے ہی بات کریں. اسی طرح تعریف صرف اس وقت نہیں جب بچہ کچھ اچیو کر لے، اس وقت بھی جب بچہ اسٹرگل کر رہا ہو. یہ نقطہ یاد رکھنا ہے. بچے کی اسٹرگل پر، محنت پر، کوشش پر بھی تعریف کریں کہ الحمدللہ تم اسٹرگل کر رہے ہو، یو آر ورکنگ ریلی ہارڈ. ورنہ وہ کہتے ہیں آپ کو تو کبھی تسلی ہوگی نہیں کہ ہم نے کچھ کیا، آپ کو تو یقین آئے گا نہیں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ پھر
کوئی کمی آ جاتی ہے نا. پھر اسی طرح بعض اوقات اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیں تعریف کے، دعا کے کلمات، الفاظ، ورڈز لکھ کر دیں. آپ دیکھیں گے بچے ساری زندگی اس کو سنبھال کے رکھیں گے، اس نوٹ کو جو آپ نے لکھ کے دیا ان کو. ہم دوسروں کو تو کارڈ لکھ کے دیتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو زبانی بھی نہیں وہ بات کہتے. کتنی ماؤں نے آج تک اپنے بچوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ کے دیا ہو؟ الحمدللہ. لیکن سب نہیں. اگر آپ اسکول میں ٹیچر ہیں تو اسٹوڈنٹ کو تو اسٹار دے دیں گے، لیکن بچہ گھر میں کوئی کام کر رہا ہے تو اس وقت اسٹار نہیں دیں گے ہم اس کو. اس کا بھی حق ہے کہ اس کو اسٹار ملے. کتنی زبردست ٹپ ہے کہ وہ بچوں کے لنچ باکس میں ہر روز کوئی اچھی سی بات لکھ کے ڈال دیتی ہیں. ونڈرفل. مثلا جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا گھر میں شادی کارڈ، دوسرے کارڈ وغیرہ ہوتے، آپ ان کو کاٹ کے رکھ لیں، کچن میں ایک ڈبے میں رکھ لیں. جانے لگے تو اس میں مثلا اسمائل ڈال دیں، اس میں کسی میں کچھ لکھ کے ڈال دیں، کسی میں کچھ ڈال دیں. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ کے اوپر لکھ دیا کہ مام لوز یو. تو یہ جو لکھ کر کچھ دینا ہوتا ہے اس کے اپنے ایک افیکٹ ہوتے ہیں، وہ اس کی خوشی زیادہ دیر تک محسوس ہوتی نہیں. یعنی وربل بھی ہو، ریٹن بھی ہو. ایک اور اہم بات کہ تعریف کو تنقید کے ساتھ اکٹھا نہ کریں. یعنی تعریف کو الگ کریں اور اگر آپ نے کہیں کریٹیسائز کرنا ہے تو الگ کریں. ہم تعریف اور تنقید اکٹھی کر دیتے ہیں. مثلا بچے نے آپ کے ساتھ کچن میں ہیلپ کی، آپ کے اچھی بات ہے تم نے ہیلپ کی، لیکن ابھی تک ہوم ورک نہیں کیا تم نے. مکس میسج. اوکے کوئی فائدہ نہیں کام کرنے کا. اچھا بچے نے ہوم ورک کر لیا ٹائم پہ لیکن بکستا نہیں سمیٹا. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ شاباش ہوم ورک کر لیا تم نے، گڈ. کہتے ہوم ورک کر لیا کتابیں نہیں سمیٹی. ساتھ ہی جلا دیں گے. ادھر ہی کر کے ادھر ہی خراب، ختم. برتن دھو دیے، کاؤنٹر نہیں صاف کیا تم نے. پھر اسی طرح مصنوعی تعریف نہیں کرنی. ایسی تعریف نہ کریں کہ جو آپ کا وہ لہجہ اور آپ کا دل ساتھ نہ دے رہا ہو. دل کو بھی ساتھ یقین دلائیے. مبالغہ نہیں کرنا کہ حد سے زیادہ کریں کہ وہ اس کو آرٹیفیشل لگنے لگے، یقین ہی نہ آئے. کیونکہ اس کا ڈر مجھے اس لیے کہ ابھی تک آپ نے یہ کام کیا نہیں نا، اور ایک دم جب بہت زیادہ کرنے لگیں گے تو کہیں گے یہ کیا ہوا. تو ان کو یقین دلانے کا بھی ٹائم چاہیے. سلولی اینڈ گریجولی تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات بچے بہت بد دل سے ہوتے ہیں، ہر چیز سے ان کا شوق اٹھا ہوا ہوتا ہے، بد دلی کا شکار ہوتے ہیں. اس میں آپ کو پھر زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے کہ ان کو اوپر اٹھانے میں اور ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں. پھر بھی آپ کو کلوزلی آبزرو کرنا ہوگا کہ اس ساری بد دلی کے باوجود کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس میں وہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، لینا چاہتے ہیں. انکریج کیجیے، اس طرف لے جائیے. اگر وقتی طور پہ وہ ٹھیک نہیں بھی کوئی بہت، تھوڑا سا کرنے دیجیے پھر، تاکہ وہ کم از کم اٹھ تو کھڑے ہوں. بعض اوقات وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن نہیں حفظ کرنا، 10 سپارے کیے سٹاپ کر دیتے، نہیں کرنا آگے. اب آپ پش کر رہے ہیں کہ نہیں کمپلیٹ کرو، کروانا ہے تمہیں، گناہ ہوگا، فلانا ہوگا. نہیں، اچھا کوئی بات نہیں، ہم 1 سال بریک لے لیتے ہیں، آپ اپنا یہ گریڈ مکمل کر لیں، پھر جب آپ کا دل چاہے آپ دوبارہ مسجد آ جائیں. فار ایگزامپل پڑھائی کرتے کرتے بچے کہتے ہیں نہیں پڑھنا آگے، نہیں یہ کرنا. کوئی بھی سٹیج آتی ہے زندگی میں اور ہر ایک پہ آتی ہے کہ وہ ایک دم کسی چیز سے اچاٹ، وہ کوئی نظر ہو سکتی ہے، کسی کی کوئی بات ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی مذاق اڑانا ہو سکتا، کچھ بھی ہوتا ہے. اس وقت نہ انسسٹ کریں، کیونکہ اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہ کرو. اوکے ہم نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، فکر نہیں کرو. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ میں بچے کو ایک بات کہتی ہوں اچھا یہ کرنا ہے تو مجھے نہیں کرنا، اچھا کوئی بات نہیں کرو، ٹھیک ہے. ہاں اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے جاہل رہو، خود ہی ہنسنا شروع کر دیں. نہیں، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ رہو. تو پھر تو ہنسی مذاق میں بات ختم. اچھا چلے آپ کے کہنے پہ کر لیتا ہوں، اچھا چلے کرتے ہیں پھر. کیونکہ آپ دیکھیے بچوں کو جب ہم کھانا کھلانا ہوتا ہے، اب رات ہی میرے ساتھ یہ ہو کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کہا اچھا یہ کھانا نہیں، یہ کھانا نہیں، یہ کھانا نہیں، ہر چیز نہیں. لیکن مجھے پتا تھا کہ
اگر کھانا اس کے آگے ہوگا رکھ دیا جائے گا پھر یہ کھا لے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں ماں کو پتا ہوتی ہے, تو بچوں کی نہ کو بھی سچ نہ سمجھیں کہ وہ نہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے واقعی نہیں کرنا. تو جب کھانے کی پلیٹ گرم کر کے اس کے بستر پہ رکھ دی, کھا لیا سب کچھ. وہی چیز جب زبانی بتائی کہ یہ کھانا ہے, نہیں کھانا, تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا نہیں کھانا جاؤ, آگے بھی کہتے ہیں جاؤ جہنم میں, یہ تک کہتی ہیں مائیں. ایسی باتیں مذاق میں بھی نہیں کہنی چاہیے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ ان بیچاروں کو بعض اوقات خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. دے آر کنفیوزڈ, پریشانی میں ہیں. لیکن آپ ان کو کہتے ہیں اچھا دیکھو صرف ایک چمچ چکھ لو, نہیں دل چاہے تو رکھ دینا. اچھا جب وہ ایک چمچ چکھ لیا, وہ کہتے مزہ آتا ہے, میں نے کہا تھا نا مزہ آئے, یہ بھی نہیں کہنا. آپ اگنور کر دیں کہ اس کو آگے اچھا لگنے, کیونکہ بعض اوقات وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ اب ماں یہ کہے گی تو وہ آگے نہیں بڑھتے. چکھ لو, اگر اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے, اگر نہیں کھانا تب بھی رکھ دینا, لیکن چکھو ضرور. اگر اچھا لگے تو 2-4 لقمے اور بھی لے لینا وغیرہ وغیرہ. اور آپ دیکھیں گے کہ بچہ وہ چکھ کر اس کو ٹیسٹ آ جائے گا, اور وہ جو دیکھنے میں چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی ایک دن آئے گا کہ وہ اس کو آرام سے کھا لے گا. وہ کڑوی بھی کھا لیتے ہیں, وہ کھٹی بھی کھا لیتے ہیں, لیکن ہمیں کھلانا آنا چاہیے, طریقہ آنا چاہیے. ہم بس 2 اور 2 4 لینا, نہیں لینا ٹھیک ہے, میں چیزیں سمیٹ رہی ہوں جا رہی ہوں, رہو بھوکے. اب وہ بھی منہ الٹا کر کے لیٹا ہوا ہے اور آپ بھی بے چین ہے کہ کھایا نہیں اس نے. تھوڑا سا ایک قدم آگے. یہ توجہ دینے کا طریقہ ہے کہ انٹرسٹ لے اور ان کے مزاج کو سمجھے. بعض اوقات ان کی نو کا مطلب ہوتا ہے یس, اس نو میں یس تلاش کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ بچے کے اندر جو توجہ حاصل کرنے کی طلب ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے, آپ اس کو نکال نہیں سکتے. اگر پازیٹیو اٹینشن نہیں ملے گی وہ نیگیٹو لے گا, اسی لیے وہ کچھ شرارتیں کرتے ہیں, اسی لیے آپ کو ستاتے ہیں, اسی لیے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں ان کو. تو اس سے پہلے کہ وہ غلط کاموں سے اپنا آپ دکھائیں, آپ ویسے ہی انہیں دیکھنا شروع کریں, ان کی اچھائی کی قدر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اور لوگوں میں سب سے پہلے ہمارے گھر والے ہی آتے ہیں کہ بچوں کو تھینک یو بولنا, جزاک اللہ کہنا, اپنی نگاہوں سے شکریہ ادا کرنا, دعا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ احسان کیا گیا اور اس نے احسان کرنے والے سے کہا جزاک اللہ خیرا, تو اس نے اس احسان کے بدلے میں مبالغہ کیا, یعنی بدلہ دیا ایک طرح سے, اور وہ زیادہ دیا. پھر بعض اوقات ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم سے کوئی تعریف نہیں ہوتی اور ہم کوئی بات بھی نہیں سننا چاہتے. ایسی صورت میں بھی اپنے آپ پہ تھوڑا سا کنٹرول کر کے تھوڑی سی بات ضرور سن لیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے بعد واپس تشریف لائے تو میرے تاقچے کے آگے ایک پردہ پڑا ہوا تھا. ہوا چلی تو پردہ ہٹ گیا تو میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آنے لگے. تو حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا میری گڑیاں. آپ نے ان میں کپڑے کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے بیچ میں؟ حضرت عائشہ نے کہا میں نے کہا گھوڑا. آپ نے پوچھا گھوڑے پہ کیسے پر؟ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہے آپ نے نہیں سنا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. اب آپ دیکھیے کہ سفر سے آئے اور غزوہ تبوک آپ کو پتا کتنا دور تھا اور کتنا مشقت کا سفر تھا, اور آ کے آپ داخل ہوئے ہیں اور اتنے دن پیچھے حضرت عائشہ گڑیا چھڑیا کھیل رہی ہوں گی, انہوں نے وہ ساری چیزیں سجا دی, آگے پردہ لٹکا دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کے ساتھ سوال جواب کیے, ان سے بات کی, اس چیز کو انجوائے کیا. اب اگر ہم تھکے ہوئے گھر میں داخل اور بچہ کہ دیکھے دیکھے میں نے کیا بنایا, یہ دیکھے گڑیا, یہ فلانا, رکھو تھکے ہوئے میں سر درد ہے اور تم گڑیا گڑیا کر رہے ہو. نہیں, اس کو صرف 2 منٹ لگیں گے, صرف 2 منٹ. آپ دیکھ لیں, بھوکے بھی ہیں دیکھ لیں, سر درد ہے دیکھ لیں, تھکے ہوئے دیکھ لیں. آپ نے کہا اچھا چلو آؤ ادھر بیٹھتے ہیں, لیٹ جائیں, بیٹھ جائیں, پانی ساتھ رکھ لیں اور گڑیا ضرور دیکھیں کیسی بنائی ہے. یہ وقت ہے بچے کا, اس کی تعریف کا. یہ ہم نے کھو دیا نا اور ڈانٹ ڈپٹ کے چھوڑ دیا, اور پھر جب ہم فریش ہو گئے اور بچے کو کہا لاؤ گڑیا تو دکھاؤ, اب اس کا وقت نہیں ہے, وہ نہیں لائے گا, اب اس کو میسج مل چکا ہے. پھر ان کی ضروریات کو محسوس کرنا, ان کی غیر موجودگی میں ان پر توجہ کرنا. پھر اسی طرح
جیسے ہم سفر میں ہوتے ہیں، اچھا ایوری باڈی دیئر، فلاں ہے، پتہ ہے، پھر بھی پوچھنا، اچھا وہ آ گیا، وہ بیٹھ گیا، وہ کر لیا، اس کا نام، اس کا ذکر. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری فکر ہے، انہوں نے ہمیں بلایا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران بھی بچوں پہ توجہ دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن حسین لال کپڑے پہن کے گرتے پڑتے آ رہے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، جا کے اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ لے آئے. یعنی کتنے اہم کام کے دوران بھی ان کو توجہ. ایک دن میں نے دیکھا میرا بیٹا کسی سے بات کر رہا تو کہہ رہا کہ میری ماما کتنی امپورٹنٹ بھی میٹنگ ہو، اگر میں بلاؤں تو وہ ضرور آتی ہیں، وہ ضرور میری بات سنتی ہیں. تو میں اتنی چوکی کہ واقعی یعنی بچے نے اتنا نوٹ کیا ہوا ہے کہ میں ان کے سارے کام سے زیادہ اہم ہوں. حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے ٹائمز میں کہتی ہوں کہ اس وقت کام کا ٹائم ہے، بعد میں کریں گے، لیکن اس کے اندر یہ جو اعتماد ہے نا، صرف اس لیے کہ جب مصروفیت کے دوران بھی بات توجہ سے سن لی، 1 سیکنڈ لگتا ہے، 4 سیکنڈ لگتے ہیں، بات ختم ہو جاتی. بچہ بھی چلا جاتا ہے، پھر اس نے کیا کرنا، وہ صرف آیا اپنی شکل دکھانے، آپ ذرا دیکھ لیں کیا گھسے گا آپ کا، آپ مصروف ہے، ہٹ جاؤ، نہیں مصروف ہو، چمچ چلائے لیکن ہاں جی بیٹا، بس توجہ، 2 سیکنڈ کی توجہ، وہ ہنس کے پھر واپس چلا جائے گا. کیوں اجازت ہے کہ نماز کے دوران اگر بچہ رو رہا ہے تو اٹھا کے ماں نماز پڑھ لے. میں اکثر ایسے ہی کرتی تھی، کبھی ان کو نماز سے پھر وحشت نہیں ہوئی. ہمارے کیا تھا، ماں نے جو چپ کیا بچے رونے لگتے ہیں اور بچوں کو کھینچ کے ہٹا کے لے جاتے ہیں، نہیں نماز ہی ہوا بن گئی. نہیں، اس وقت بھی اٹھائیں، ساتھ لگائیں، پیار کریں، گود میں بٹھا لیں، اوپر چڑھنے دیں. اللہ نے اجازت دی ہے تو ہم کیوں پابندیاں لگا رہے ہیں؟ اس سے بچے کے اندر ایک اعتماد ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ہم سے پیار کرتے ہیں. پھر اچھی صفات کا ذکر کر کے توجہ دلانا، یعنی کہ تمہارے اندر یہ بات ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سی مثالیں دیتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں، جب ناراض ہوتے ہیں تو ان کا ذکر بعد میں کرنا. مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تمہیں غصہ آتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا، اس سے ہوگا کہ اچھا ماں کو میرا اتنا پتہ ہے. تو یہ جو ایک کنیکشن ہوتا ہے ہمارا. پھر اسی طرح ان کے لباس کی تعریف، اور پھر دعا دینا، اچھے کام پہ تعریف. پھر کچھ چیزیں چھوٹ رہی ہیں انشاءاللہ، چلیے اگلے ہفتے کروں گی، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ ایک اسائنمنٹ آپ کو دے دوں اس ہفتے بھی، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اسائنمنٹ لے جائیے. اسائنمنٹ تو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتی ہوں، باقی چیزیں ایکسپلین اگلے ہفتے کر دیں گے. یہ لکھا ہوا بھی ہے، صرف تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے. اس ہفتے میں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے میں اچھی چیزیں ڈھونڈ کر اسے دن میں کم از کم 5 دفعہ خصوصی توجہ دینی ہے. دن میں 5 بار بچے کو اسپیشلی تھوڑی سی توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں تعریف بھی کرنی ہے. جس ہیبٹ کو آپ پکا کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ذکر خاص طور پہ کرنا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب وہ آپ کے کیے ہوئے کام کو کر لے تو اس کو شاباش دیں. اوپر ڈسکرپشن لکھی ہوئی تاکہ آپ پڑھ کے سمجھ جائیں بات کو، نیچے جگہ لکھی ہوئی کہ آپ کیسے کر رہے ہیں. تو اپنا چنا ہوا رویہ لکھیں کہ آپ نے کون سا کام کس طرح کیا، اور یہ بھی آپ کے اپنے لیے ہوگا. یہ اسائنمنٹس آپ کو زندگی میں آئندہ بھی فائدہ دیں گی انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ کہ بچے کے رویے کو اس انداز میں لکھیں کہ وہ تعریف کے لائق ہو. مثلا پہلی بار بلانے پہ بات سننا، ہوم ورک مکمل کرنا، اس کا فون پہ گفتگو کم کرنا، کھانے کے لیے وقت پہ آنا. یہ وہ پرابلم ہوتا ہے نا کہ میز لگا ہوا آ ہی نہیں رہے. جتنی دفعہ آپ تعریف کریں ہر دن اس کے آگے نشان لگائیں. یاد رکھیں اس ہفتے آپ کا کام دن میں کم از کم 5 بار تعریف کرنا ہے. یہ آپ کا مقصد ہے. اگر آپ کے بتائے گئے رویے پر عمل نہیں ہو رہا تو کوئی بھی رویہ جو تعریف کے لائق ہو اس کی تعریف کریں. اور نیچے 2 لائنیں دی ہوئی ہیں، نیچے دی گئی جگہ میں بچے کے لیے کی گئی تعریف کی 2 مثالیں لکھیں، کس طرح تعریف کی آپ نے. ٹھیک ہے، چلیے اب اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.